हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे उनका रंग और था, उनका अंदाज वालेहाना था, वालेहाना। मैंने कई दफा सुनाई है बात, फिर सुनाता हूँ। बड़ी ईद पे ना मेरे वाली साहब चावल लाए, गरीब घर था तो साबुत चावल और बेहतरीन चावल कम मिलते थे, तो जो ज्यादा अच्छे चावल थे अम्मा जी ने एक दफा पकाए तो वो बड़े अच्छे लगे, तो सब ने तारीफ करी कि चावल बड़े अच्छे हैं। तो थोड़े दिनों के बाद चावल पके तो वो वाले नहीं थे, तो अब्बा जी कहने लगे वालदा से कि वो चावल कितने नहीं, ये नवे पका लेने आज। तो अम्मा जी फरमाने लगी कि चावल बड़े सोने थे, प्यारे थे, मैंने रख दिए हैं, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की नियाज पकाएंगे। हमारा ना, आपने नाराज नहीं होना, महफिल मिलाद की हो या 10 मुहर्रम की हो तो नहीं जाओगे नाराज? महफिल के मुंतजमीन अगर मुझसे बिगड़ ना जाए तो बात कर दूं? कम मशकूक हो गया, रहन दइए, कोई और ही कर लीजिए। कर दें जी। महफिल शरीफ की जो लंगर है उसको कहते हैं ये तबरक है, ऐसे ही है, होता भी है, वो तबरक होता है ना जी। तो जो शापर में चावल तबरक साहब हैं वो नात खां भी खा लेगा, कोई मसला नहीं, उसके लिए मुरगन गिजा की क्यों एहतमाम किया है? उसको तबरक नहीं गुजरता अलग से, पीर साहब को नहीं गुजरता, इनके अलग से नहीं गुजरता ये तबरक। वो खुदा के बंदो, गरीब को तो लोग अब तो तगड़े बंदे इफ्तारियां भी सियासी कराते, वो तो दावतों में भी तगड़ों को बुलाते। ये महफिल मिलाद थी, मुहर्रम की महफिल थी, 11वीं की महफिल थी, जिसमें माड़े माड़े लोग आते थे। तुमने इसमें भी गरीबों का शापर वाला चावल बना दिया और अमीरों के लिए लंगर मेहमान खुसूसी के लिए तुमने अलग से बना दिया। काश मिलाद की महफिल में तुम ज्यादा बोटियों वाले चावल पकाते, सबके लिए एक जैसे, और गरीब को परात भर के दी जाती। उसके बच्चे जो सारा साल गोश्त से लड़ाई करते हैं वो चारों बच्चे साथ ले आता, और जब बच्चे छोटे छोटे देहाती गरीब वो खाना खा रहे होते हैं तो अब्बा जी से पूछते, अब्बा जी आज की है? अल्लाह, क्या बात है। ये भी एक सबक है मिलाद का, आज की है, सानू ते कदी इंज गोश्त नहीं लपा, आज की है। अब्बा जी थपकी दे के प्यार करके, हो सकता है अब्बा रो ही पड़ता, रो के कहना पुत्र आज रज रज खाओ बोटियां, आज रसूले पाक दा मिलाद शरीफ। मुझे बतलाओ ना। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। देखो ना, मैं आप बड़ा एहतमाम किया आपने, आप बड़े प्यारे लोग हैं, पर मेरी ड्यूटी लगाई है ना आज आपने समझाने की। देखो बच्चे के वलीमे पर जिस तरतीब से मेहनत करके हम लंगर का बंदोबस्त करते हैं, ढूंढ के नाई, ढूंढ के कसाई, ढूंढ के, इमाम हुसैन के न्याज पे भी इसी तरह ही करते हो, अल्लाह मिलाद पे भी इसी तरह ही करते हो, यही काम करते हो। एक मिसाल और देता हूँ, मैंने अपने माँ बाप से सीखा ये अदब, और वो पढ़े लिखे नहीं थे, सादा थे। मेरी अम्मा जी मुझे कहती मुहर्रम वाले दिन के जा मैनू ना ठूठियां ले आ दे, मैं खीर वंडनी है। ठूठियां का पता जे? चलो शुक्र है तुसी काफी बंदे पेंडू निकल आए हो, वरना तो लोग मानते नहीं कैसी पेंडू आ। ठूठियां ला दो, तो मैनू जरा साइकिल ते जाना पैंदा सी 2-3 किलोमीटर, तो मैं कहता अम्मा जी मैं पूछया उस्तादा नू, खत्म परात विच भी हो जाता है। आप दिलाल ही हो जाता है, प्लेटों में भी मतलब कोई कोई मसला नहीं। अम्मा जी कहते तू ना अपने मसले रख अपने कोल, मैंने टूटियां ले आके दे, तो वो चले जाता। एक दिन मैं थोड़ा सा ना तंग होके भी गया, यार हद हो गई है, अम्मा जी मसला समझती नहीं, मैं इतने इतने बड़े मुफ्तियों का कौल सुना रहा हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा की वालदा, इमाम साहब के एक शागिर्द थे, वो वाइज थे, बड़ी जबरदस्त तकरीर करते थे। इमाम साहब की माँ कहती जाओ मुझे उससे मसला पूछ के बताओ, तो इमाम साहब कहते अम्मा मुझसे पूछ मसला पूछ ले, तो माँ कहती तू तो बच्चा है। माँ के लिए तो बच्चा ही थे ना, वो उससे मसला पूछे, तो हजरत इमाम साहब अपनी वालदा का वो इस्तिफ्ताह समझे लेके उस शागिर्द के पास जाते, मसला कहता उस्ताद जी मुझे तो नहीं ना मसले आते, आप बताएं। तो इमाम साहब कहते मेरी अम्मा तेरे नाम पे मुतमईन होती है, ये एहतराम देखो। फरमाते अच्छा मैं तुझे इस सवाल का जवाब बताता हूँ, फिर तू मुझे बता, और फिर मैं अपनी अम्मा को जाके बताऊंगा, ताकि मेरी बूढ़ी माँ
سادی طبیعت ہے وہ ذرا اطمینان میں آ جائے گی. وہ میری اماں جی مجھے کہنے لگی ٹوٹیاں تے لے آنی پینیاں نے. میں چلا گیا لے کے آیا, لا کے میں نے پیش کر دی. تو میں نا اس دن تھوڑا سا میں نے پوچھا گھبرا کے, میں کہ اماں جی مثلا ٹوٹیاں دی ایڈی لوڑ کا دیے, بغیر ٹوٹیاں تو نہیں امام حسین دے نام دی کھیر ونڈی جاندی, ضرورت کی ہے؟ تو اماں جی کو پتا تھا, تھوڑا غصے میں گیا ہے, پسینے میں شرابور واپس آیا ہے, تو ان کا لہجہ وہ ہو گیا جو ماں کا پھر سمجھانے کا لہجہ ہوتا ہے. مجھے تھپکی دی, 10 روپے بھی اضافی دیے خرچے کے, اور ساتھ کہنے لگی پتر میں کھینا حضور دی اولاد دے نام تے کسے نو کھیر دینی, پھر انہوں آخنا ساڈا پانڈا دے کے جا. نبی پاک دی اولاد دے نام تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا, ختم ہو گئی بات, ختم ہو گیا. اب اسے کہنا برتن دے کے جا. اس لیے پلیٹیں بھی جائیں گی حضور کی اولاد کے نام کا لنگر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ایک تو ان سے والہانہ پن. پانچویں اور آخری بات, اپنے بزرگوں کے صرف دن نہیں منانے, دین صرف منانے نہیں آیا دنیا, دین تو اپنانے کے لیے آیا ہے. ہم نے نیرے دن نہیں منانے, نیرا اپنا سند ہی مضبوط نہیں کرنی, احترام بھی کرنا ہے حد درجے, لیکن جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی فکر ہے, جو ان کا مزاج ہے. 2 باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہیں, کامن ہے. ایک تو ان دونوں کا مصلی سے پیار. 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ. جو 5 بھی پوری نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا محب بھی کوئی نہیں. 5 آپ دیکھیں نا, 9-10 محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یا جنگ یا بیعت 2 ہی باتیں, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو, صبح بات کریں گے. وہ چلے گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے, حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے, بیعت تو آپ نے کرنا نہیں. تو آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں کوئی گنجائش نکالنے لگے ہیں, یہ عجیب سے لوگ ہیں, آپ نے رات کیوں لی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے, میں نے سوچنے کے لیے رات لی ہے. حضور کس لیے؟ تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے نا مجھے مصلی سے بڑا پیار ہے, تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا سکون دیتا ہے. صبح میدان لگے گا, امید شہادت کی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ رات رہ گئی ہے, رج رج کے اپنے رب کو سجدہ نہ کروں. امام علی مقام کے ماننے والوں کا سجدے سے پیار کیوں نہیں؟ عبادت آپ یقین کریں 1.5 گھنٹے کی باتیں, نیری گپ شپ, کوئی لینا دینا نہیں. یہ کون صاحب ہے؟ کہتے ہیں یہ درویش ہوتے ہیں. اچھا جناب, درویش صاحب 1.5-2 گھنٹے گپ شپ لگائی, ادھر کی ادھر کی, فلانے کی اس کی اس کی کہانیاں سنائی. نماز کا ٹائم ہوا تو کندھے تے مولویاں دا کام ہے. خدا سے ڈر. تو کس طرح کے لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے. حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی نے نا حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. خاتون عرض کرنے لگی حضور میں تو بڑھاپے کی طرف میرا سفر ہے, کسی خدمت کے قابل نہیں, تو میرے ساتھ نکاح سمجھ میں نہیں آیا. فرمانے لگے خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا, میں عمر کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں. اتنی محنت, اتنی جد و جہد, اتنی خلافت کی پابندیاں, اتنے کام کے باوجود مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. فرمانے لگے میں نے انہیں مسجد میں رج کے سجدے کرتے دیکھا ہے. تجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ سیدنا عمر گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے. مجھے بتائیں یہ سجدوں سے دلچسپی, عبادتوں کا شوق, تلاوتوں کی لذت, درود و سلام کا ذائقہ, ہماری نا روحانی زندگی موبائل نے بڑی بے آباد کر دی ہے. 10 منٹ ملے نہیں تو موبائل کھولا نہیں. جو سب سے ضروری اور اہم کام تھا وہ تو یہ تھا کہ 10 منٹ ملتے تھے صحابہ کو, وہ نفل نیند لیتے تھے. اللہ کے ولی درویش وہ اللہ اللہ کرنے کو ترجیح دیتے. مزاج نہیں. ایک تو یہ بات اچھی طرح باندھ لے امام علی مقام سے محبت کرنے سیدنا فاروق اعظم سے. اور دوسری بات یہ کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں, باطل کے لیے گنجائش نہیں.
ہم مختلف حکمتیں، مختلف مصلحتیں، مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے 4-5 دن پہلے، بزرگ بندے ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو مینوں کہنے لگے پیر صاحب میں بھلا کی ہو رہا ملک وچ؟ میں کہا جی سب دے سامنے ہی ہے۔ فرمان لگا جی تو بچپن چ کھیڈی دا سی نا، تے کھیڈ دا ہار جیت دا نتیجہ نہ منن دا ارادہ ہوندا سی تے ادوں آکھی دا نہیں دوبارہ کرو تساں رود ماریا ہے۔ کہنے نہیں یہی کچھ ہو رہا ہے صبح و شام۔ پر آپ دیکھیں مذاق اتنا زیادہ ہے، اب تو باہر کے ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہو تم، پھر مذاق نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا، صبح و شام مذاق ہو رہا ہے، حد ہو گئی۔ یعنی ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میں ہر بندے کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، اس پر اس نے حکومت قائم کر لی۔ ہوئی کہ نہیں آپ کے ملک میں؟ پھر دیا اس نے سب کو روٹی۔ دن نہیں منانے، دین صرف منانے نہیں آیا دنیا، دین تو اپنانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے نیرے دن نہیں منانے، نیرا اپنا سند ہی مضبوط نہیں کرنی، احترام بھی کرنا ہے حد درجے، لیکن جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کا مزاج ہے۔ دو باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہیں، کامن ہے۔ ایک تو ان دونوں کا مسلح سے پیار، 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ۔ جو 5 بھی پوری نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا محب بھی کوئی نہیں۔ 5 آپ دیکھیں نا، 9-10 محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یا جنگ یا بیعت، دو ہی باتیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو، صبح بات کریں گے۔ وہ چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے تو آپ نے کرنا نہیں۔ تو آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں کوئی گنجائش نکالنے لگے ہیں، یہ عجیب سے لوگ ہیں، آپ نے رات کیوں لی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے رات لی ہے۔ حضور کس لیے؟ تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے نا مجھے مسلح سے بڑا پیار ہے، تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا سکون دیتا ہے۔ صبح میدان لگے گا، امید شہادت کی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ رات رہ گئی ہے، رج رج کے اپنے رب کو سجدہ نہ کروں۔ امام علی مقام کے ماننے والوں کا سجدے سے پیار کیوں نہیں؟ عبادت آپ یقین کریں 1.5 گھنٹے کی باتیں، نیری گپ شپ، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کون صاحب میں کہتے ہیں یہ درویش ہوتے ہیں؟ اچھا جناب، درویش صاحب 1.5-2 گھنٹے گپ شپ لگائی، ادھر کی ادھر کی، فلانے کی اس کی اس کی کہانیاں سنائی، نماز کا ٹائم ہوا تو کندھے تے مولویاں دا کام ہے۔ خدا سے ڈر، تو کس طرح کے لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی نے نا حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا۔ خاتون عرض کرنے لگی حضور میں تو بڑھاپے کی طرف میرا سفر ہے، کسی خدمت کے قابل نہیں، تو میرے ساتھ نکاح سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمانے لگے خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا، میں عمر کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں۔ اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اتنی خلافت کی پابندیاں، اتنے کام کے باوجود مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے انہیں مسجد میں رج کے سجدے کرتے دیکھا ہے۔ تجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ سیدنا عمر گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے، مجھے بتائیں۔ یہ سجدوں سے دلچسپی، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ، ہماری نا روحانی زندگی موبائل نے بڑی بے آباد کر دی ہے۔ 10 منٹ ملے نہیں تو موبائل کھولا نہیں۔ جو سب سے ضروری اور اہم کام تھا وہ تو یہ تھا کہ 10 منٹ ملتے تھے صحابہ کو، وہ نفل نیند لیتے تھے، اللہ کے ولی درویش وہ اللہ اللہ کرنے کو ترجیح دیتے، مزاج نہیں۔ ایک تو یہ بات اچھی طرح باندھ لے امام علی مقام سے محبت کرنے، سیدنا فاروق اعظم سے، اور دوسری بات یہ کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں، باطل کے لیے گنجائش نہیں۔ ہم مختلف حکمتیں، مختلف مصلحتیں، مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ
ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے 4-5 دن پہلے، بزرگ بندے ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو مینوں کہنے لگے